السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش وکیبلری اینڈ ریڈنگ کی ویڈیو نمبر 42 کو کور کریں گے، جس میں ہم کچھ انگلش الفاظ اور اس کے معنی دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا ورڈ ہے ٹیریبل۔ ٹیریبل کہتے ہیں خوفناک کو۔ نیکسٹ ہے اگنی ہوپس۔ اگنی ہوپس کہتے ہیں تکلیف دہ امیدیں۔ نیکسٹ ہے وینچر۔ وینچر کہتے ہیں مہم جوئی کو، سفر پہ جانا، مشن پہ روانہ ہونا۔ نیکسٹ ہے اسٹارویشن۔ اسٹارویشن کہتے ہیں بھوک کو۔ نیکسٹ ہے کلنگ، یعنی کہ چمٹنا۔ نیکسٹ ہے لانگیوٹی۔ لانگیوٹی کہتے ہیں لمبی عمر کو۔ نیکسٹ ہے ایکسٹینٹ، توسیع، بڑھا دینا۔ پاسڈ اوے، فوت ہو جانا، وفات پا جانا، کسی کا انتقال ہو جانا۔ آکٹوجنریرینس، عمر رسیدہ، یعنی کہ جو کہ بوڑھے ہو رہے ہوں۔ انوائٹیبل، ناگزیر، یعنی کہ اٹل۔ اب ہم جو پچھلے الفاظ ہم پڑھ کر آئے ہیں، اب ہم ان کو پیراگراف کے اندر باقاعدہ استعمال کر کے دیکھیں گے۔ Who does not want to live long؟ کون ہے جو لمبی عمر جینا نہیں چاہتا؟ The dying patient suffering from terrible ugly hopes۔ ایک مرتا ہوا مریض جو کہ بہت ہی خوفناک قسم کی تکلیف دہ امیدوں کا شکار ہے، ان سے گزر رہا ہے۔ That he will come round and have many more days to live۔ کہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے گا اور مزید کچھ دن جیے گا۔ The old man with one foot in the grave expects many more returns of his birthday۔ ایک بوڑھا آدمی، جیسا کہ ہماری پنجابی کے اندر کہاوت ہے کہ لتاں کمرہ چ نے، یہ وہی بات انگلش میں کی جا رہی ہے کہ ایک وہ آدمی جس کے پاؤں جو ہیں وہ قبر میں جا چکے ہیں، یعنی کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ بھی اپنی برتھ ڈے آنے کی خوشیاں منانے کی امید کرتا ہے کہ میری برتھ ڈے آئے گی اور میں خوشیاں مناؤں گا۔ The man who has failed in one venture۔ اور ایک وہ آدمی جو کہ اپنی مہم میں ناکام ہو جاتا ہے۔ After another، اور اس کے بعد پھر and faces starvation، اس کو بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ Likes to live longer and makes other venture، تاکہ وہ خود کو زندہ رکھ سکے اور مزید کچھ اور مہموں کو سر کر سکے۔ That will make up for his failure۔ یہ تمام چیزیں اس کی چیزوں کو سنوارنے میں ناکام رہتی ہیں۔ Philosophers point out، جو فلاسفرز ہیں، دانشور ہیں، وہ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں that the most fundamental thing in life، کہ بنیادی چیز جو کہ زندگی کے اندر ہے is the blind cling to existence، کہ وجود کے ساتھ کسی کو چمٹے رہنا ہے۔ We all want to live، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ We do not know why، ہم نہیں جانتے کہ کیوں۔ A man's life is measured not by the years lived۔ ایک آدمی کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے نہ کہ اس کی عمر کے لحاظ سے کہ وہ کتنے سال جیا، but by the volume of works he has done۔ ایک آدمی کی زندگی کو اس نے زندگی کے اندر جو کام کیے اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ اس لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کتنے سال زندہ رہا۔ It is not given to man to fix the span of his life۔ اس کا ایک آدمی کو یہ چیز نہیں دی جاتی اپنی زندگی کے اندر کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو سیٹل کر لیں، but it is up to him to turn every moment to count۔ اور یہ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر گزرنے والے لمحے کو شامل کرے۔ All will die، تمام مر جائیں گے۔ Whether
after a century or just tomorrow. ہو سکتا ہے ایک صدی کے بعد یا پھر کل. What therefore matters are not the fact of longevity. اسی لیے کوئی بھی حقائق جو بھی معاملات ہیں یہ حقائق نہیں ہے کہ لمبی عمر کے، but of making memorable every moment over which a life extends. لیکن کچھ لمحات ہمیں یادگار بناتے ہیں جس سے ہماری زندگی جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے. جب ہم انہی یادگار لمحوں کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی بڑھ جاتی ہے. That is what made Napoleon. جیسا کہ نپولین کی who died before 50. وہ 50 سال سے پہلے مر گیا. famous and immortal. لیکن اس کا نام ابھی تک زندہ جاوید ہے، مشہور ہے اور لافانی ہو گیا. کرسٹ پاسڈ اوے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. یہاں پہ تو لکھا ہے پاسڈ اوے، جن کے ناؤز باللہ وفات پا گئے، لیکن ہم مسلمان مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں. وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. when he was hardly 30. تب ان کی عمر تقریباً مشکل سے 30 سال تھی. and yet they have left their impress on human history. لیکن انہوں نے انسانی تاریخ پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے. which few octogenarian can claim. اور اس کے کچھ عمر رسیدہ الفاظ ہیں وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں by the half کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں a death is inevitable کہ موت اٹل ہے. the goal of life should not be to make it long. کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی اتنا لمبا نہیں رکھنا چاہیے. without purpose. بنا کسی مقصد کے ہمیں زندگی کا جو ایم ہے اس کو لمبا نہیں رکھنا چاہیے. but to make it purposeful even through short. لیکن اس کو ایسا بنانا چاہیے پرپسفل، یعنی کہ جس سے فائدہ حاصل ہو ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی، چاہے وہ مقصد چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، شارٹ ہی کیوں نہ ہو. تو اسٹوڈنٹس یہیں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.